بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تکرار اور میں ہوں عمران خان۔ ناظرین، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کون سا؟ یہ سمجھ ہی نہیں آتا یا سمجھ میں آنے ہی نہیں دیا جاتا۔ کبھی پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ دہشت گردی کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کہتی ہے، پھر کبھی ہم سنتے ہیں کہ انرجی کرائسس جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، پھر کبھی پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتی ہے، اور کبھی یہ سارے مسائل مل کے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور جب تک ان کو سب کو ایک ساتھ ٹھیک نہیں کیا جائے گا تب تک پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو بہت سارے بڑے بڑے مسائل ہیں پاکستان میں، اور سب سے بڑے مسئلے کی تلاش جو ہے وہ اکثر کرتے رہتے ہیں سیاسی قیادت بھی، اور میڈیا بھی اس پہ بات کرتا رہتا ہے۔ لیکن فی الحال جو اس وقت پاکستان میں صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ واریت کے حوالے سے خاصی تشویش ہے، اور یہاں پہ بہت سارے ایسے قتل ہوئے ہیں پاکستان میں، ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہیں۔ راولپنڈی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، کوئٹہ میں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں جو انتہائی افسوسناک ہیں۔ یہ ایلیمنٹ بہت خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شمالی وزیرستان کی صورتحال ہے جہاں پہ فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، جنوبی وزیرستان کے مقابلے میں جو رپورٹس ہیں اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ نقصان شمالی وزیرستان میں پاک فوج کو اٹھانا پڑا ہے، اور شمالی وزیرستان میں اب آپریشن کی سی کیفیت بنتی جا رہی ہے۔ کیا وہاں پہ ایک آپریشن چھڑنے کو ہے، ایک جنگ چھڑنے کو ہے، اس کی تیاریاں ہو چکی ہیں؟ کیا حکومت کی کنفیوژن ابھی باقی ہے یا کنفیوژن دور ہو گئی ہے؟ اور تیسری ایک اور بات کہ بھارت جس نے پاکستان کا پانی روکا، جس نے پاکستان کی جو وسائل ہیں ان پہ قبضہ کیا ہے، اس کے ساتھ ہم توانائی کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں توانائی فراہم کرے، ہماری مدد کرے، کیا وہ ایسا کرے گا؟ ان ساری چیزوں پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر جنرل حمید گل صاحب، بہت شکریہ آپ کا صاحب، اور سابق ڈی جی ISI ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ معروف تجزیہ کار ہیں، پاکستان بھارت کے جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے جنرل صاحب کی رائے کو ایک مستند رائے سمجھا جاتا ہے، اور ان کی رائے معروف رہتی ہے ہمیشہ۔ جنرل صاحب، شمالی وزیرستان میں اب کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، وہاں پہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے، انصار الدین، یہ غالباً کوئی ایسا نام ہے، بڑا غیر معروف سا گروپ ہے۔ اس نے ایک چوکی کے اوپر حملہ کیا اور اس میں 5 ہمارے سپاہی شہید کر دیے۔ تو اس کے بدلے میں یہ جو ہماری نئی فوجی قیادت آئی ہے، خاص طور پہ راحیل شریف صاحب نے یہ کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ دشمن تو یہ جو انکنونشنل وار ہوتا ہے نا، اس میں دشمن ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، جو ریئل اینیمی ہے، اور سفر کرتی ہے لوکل پاپولیشن۔ چنانچہ انہوں نے بمباری وہاں شروع کر دی اور آرٹلری شیلنگ ہو گئی، جس سے اس سردی کے موسم میں، اور بہت سردی ہوتی ہے وہاں پہ، شمالی وزیرستان میں جو رزمک ہے وہ 6,500 فٹ کے اوپر ہے جی، لیکن مری سے کہیں زیادہ شدید وہاں سردی پڑتی ہے۔ اور اس موسم کے اندر وہ گھروں سے بے گھر ہو کے جو خاندان ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ ایک دم شروع کیا، یہ پلان نہیں کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہم نکال نہیں سکے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ آپریشن جیسے وزیرستان میں کیا گیا یا سوات میں کیا گیا، پہلے لوگوں کو ایویکویٹ کیا، پہلے لوگوں کو ایویکویٹ کر لیا۔ یہاں پہ ایک المیہ یہ ہے کہ ان کو ایویکویٹ نہیں کیا گیا، اور جب آپ نے گاؤں کے اوپر بمبارڈمنٹ شروع کر دی تو ان گاؤں کے اندر تو ظاہر ہے تباہی آنی تھی، کیونکہ وہ تو مکان سارے گر گئے، اور بچے چھوٹے چھوٹے، عورتیں سب باہر نکل کے اب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو کہاں لے کے جائیں گے۔ اس سے مصیبت یہ ہے کہ ایسے عمل سے جو پلان نہیں ہوتا اس میں نفرت زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ قبائل جو ہیں ان کو ہمسایہ کہتے ہیں، اس کا جو مہمان رکھتے ہیں وہاں پہ وہ ہمسایہ اس کو کہتے ہیں۔ اس سے چاہے خود بھی تنگ کیوں نہ ہو، میرا خیال ہے وہ تنگ ہوں گے یقیناً، کیونکہ روز ڈرون حملے ہو رہے ہیں، بہت تنگی ہے، راستے سارے بند کر دیے گئے ہیں، ان کو نکلنے کی بھی اجازت نہیں۔ تو پھر یہ ایسا ہی لگتا تھا، کیونکہ جو مذاکرات پہلے جن کا کہا تھا چودھری نثار صاحب نے، اس کے اندر تو کوئی سنجیدگی کا اظہار نہیں ہوا۔ جو رپورٹس آئی تھی وہ یہ تھی کہ جو آرمی نے جو اٹیک کیا ہے اس میں کچھ ازبک مارے گئے ہیں، غیر ملکی مارے گئے ہیں۔ اب یہ تو آپ انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ تو ہوتی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی لوگ ہوں گے غیر ملکی بھی ہوں گے۔ ازبک تو پہلے وہاں سے نکال دیے تھے حافظ گل بہادر نے اور مولوی نذیر نے۔ آپ کو طاہر یلدش نامی ایک آدمی تھا جو سربراہ تھا ازبکوں کا، تو ان کو نکال دیا تھا انہوں نے اس وقت۔ تو میرا خیال ہے کہ ازبک شاید بہت ہی قلیل تعداد میں وہاں ہوں گے، اگر ہیں تو عرب ہیں کچھ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیر از نو انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ۔ یا تو جرنلسٹ جائیں وہ کہیں کہ ہاں یہ ازبک مرے ہیں،
تو مان لے آدمی کہ ہاں یہ ازبیک ہیں، فورنرز ہیں، یہ ہے، نہیں اپنا کوئی بندہ نہیں مرا. ایسا ہے نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے. جو انصار الدین ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر یہ اس گروپ نے حملہ کیا ہے تو کہیں تو ان کی روٹس ہوں گی کسی جگہ پہ، تو یہ کہیں تو یہ کسی جگہ پہ سچویٹڈ تو ہوں گے نا. یہ ان کے اوپر بھی تو اٹیک کیا جا سکتا ہے. آپ کے تحلیل ہو گیا ہوا میں، تو پھر فوج کس کے خلاف کاروائی کرے؟ نہیں، مان لیا کہ فوج تو کاروائی کرے تو ایک پلان کے مطابق ہونا چاہیے نا، جس میں آپ کی پہلے تو انٹیلیجنس رپورٹ ہونی چاہیے. یہ انٹیلیجنس آپریشن ہوتے ہیں، مور دین ملٹری آپریشن، دیر انٹیلیجنس آپریشن. جو بلوچستان میں آپ کا ہو رہا ہے وہاں بھی انٹیلیجنس آپریشن جب کرتے ہیں تو وہاں پھر پھنس جاتے ہیں، پھر وہاں مسنگ پرسنل کی بات آ جاتی ہے، بہت سی چیزیں آتی ہیں. دیر آر لاٹ آف کمپلیکیشن ان سچ آپریشنز. اور شمالی وزیرستان میں یہ میر علی کے علاقے میں ہو رہا ہے، جو نیئرسٹ ہے ہمارے جو جنڈولا پوسٹ کے بالکل جنوبی وزیرستان کے قریب ہے، زیادہ نہیں. یہاں اس سے ایک راستہ لیفٹ پہ جاتا ہے، ایک وانا کی طرف جاتا ہے، کانی گورم سے ہوتا ہوا پھر وہ وانا کی طرف ساؤتھ وزیرستان میں جاتا ہے. اور ایک یہ احمد زئی وزیروں کا علاقہ ہے، نیک محمد بھی آپ کو یاد ہوگا، احمد زئی وزیر. اور حافظ گل بہادر بھی وہاں پہ ہے، جلال الدین حقانی صاحب کا گروپ بھی وہاں موجود ہے. تو آج ہی ڈرون حملہ بھی ہوا، اس میں حقانی گروپ کے لوگوں کو انہوں نے مارا. اور حقانی جو ہے وہ تو بہت پاکستانی قسم کا آدمی ہے، یعنی وہ پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہم نے آزاد کروانا ہے. اور وہاں یہ نہیں ہے کہ یہ ادھر ہے بارڈر کے یا ادھر ہے بارڈر کے. وہ زدران ادھر بھی بستے ہیں، ان کا قبیلہ جو ہے وہ زدران کہلاتا ہے. وہ زدران ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، بارڈر کے اس طرف بھی ہیں. ڈیورنڈ لائن از اے نوشنل بارڈر، یہ کوئی فزیکل بارڈر نہیں ہے. ڈیورنڈ لائن طے کیسے ہوں گی جنرل صاحب؟ اب بات یہ ہے کہ اب میں ادھر مکمل کر دوں گا بات کو. یہ آپ نے بات چھیڑی تو اس کو ذرا تھوڑا حوصلے سے سن لیں کہ اب آپ نے آپریشن شروع کر دیا اور اس طریقے سے کہ آپ نے بڑی عجلت میں ایک ریئیکشن کے طور پہ شروع کیا. اور اس میں آپ سویلین پاپولیشن جو ہے اس کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ افیکٹ ہوئی ہے. اور اس کے نتیجے میں حافظ گل بہادر جو پاکستان کا بڑا حمایتی ہے اور جس نے معاہدہ کیا ہوا تھا اور جس نے ازبکوں کو نکالنے میں مدد کی تھی، اب پاکستان فوج کے ساتھ اس کا معاہدہ تھا. اس نے میری اطلاع کے مطابق، غیر مصدقہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ، لیکن میری اطلاع ہے، عام طور پہ درستی ہوتی ہے، اس میں حافظ گل بہادر نے ان کو ایک وارننگ دیا کہ 18 گھنٹے کے اندر تم بند نہیں کرو گے اور بات نہیں کرو گے تو ہم پھر میں بھی آپ کا معاہدہ سمجھوں گا کہ یہ تنسیخ ہو گیا. دن 12 بجے تک کا انہوں نے ٹائم دیا. یہ باقاعدہ مصدقہ اطلاع رمضان سناب ہمارے وہاں کے نمائندے ہیں، انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ دن 12 بجے تک کا ٹائم دیا تھا کہ یہاں سے پاک فوج اپنا آپریشن بند کر دے، بصورت دیگر لوگ یہاں سے نکل جائیں، اب کاروائی شروع ہوگی. ہاں، تو چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ پھر مجھے بھی لڑنا پڑے گا. تو حافظ گل بہادر کے ساتھ اگر معاہدہ تنسیخ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا لاس ہوگا، کیونکہ پھر نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان کی طرح نہیں ہے. حافظ گل بہادر جو ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے اس کے بارے میں بتا دیں، کتنا طاقتور آدمی ہے، اس کے بہت کتنے لوگ ہیں وہاں پہ. یہ وزیر خود ہے، وہاں قبائل کا بھی سردار ہے اور بہت طاقتور آدمی ہے. حاجی نذیر بھی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے پاکستان فوج کا ساتھ دیا اور اس وقت یہ سارے جو ازبک کو نکال دیا. ہاں، تو ایک پرپز ہوتا ہے، پولیٹیکل پرپز. میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم چیز ہے جس کو سمجھنا. وہ یہ ہے کہ یہ بات اشفاق پرویز کیانی صاحب نے، جو آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی جس میں فیصلہ ہوا تھا کہ ہم مذاکرات کریں گے، انہوں نے وہاں بھی اپنی بریفنگ میں یہ کہی تھی اور کہا تھا کہ دہشت گردی میں اس کے نتیجے میں 30% کمی تو آ جائے گی، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اغوا برائے تاوان بھی کرتے ہیں، لوس گروپس ہیں وہاں پہ بہت سارے آرگنائز، بہت سارے جو پنجابی طالبان ہیں، لشکر جنگی، دیگر اور لوگ ہیں. لیکن یہ نکل کے جائیں گے کہاں؟ کیونکہ یہ تو ہم گزشتہ 10 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں نا، زیادہ ہو گیا بلکہ عرصہ. تو یہ نکل کے جائیں گے صوبوں میں. تو کیا آپ فوج کو صوبوں میں بھیجیں گے؟ اگر تو مقصد ہے دہشت گردی کو روکنا تو یہ تو بات اور ہے، یہاں پھر یہ طریقہ نہیں ہے. اگر مقصد ہے کہ وزیرستان کی ٹیریٹری کو، نارتھ وزیرستان کی آپ نے آکیوپائی کرنا ہے، تو مجھے بتائیں کہ جو اب تک ٹیریٹریز آکیوپائی کی، کیا اس کے نتیجے میں دہشت گردی بڑھی، پورے ملک میں پھیلی؟ انڈیا کا اتنا بڑا کشمیر انڈیا کے کنٹرول میں ہے، انہوں نے کیا کر لیا اب تک؟ اس نے کیا کر لیا؟ لیکن یہاں پہ تھوڑا فرق یہ ہے کہ وہ فوج جو ہے وہ مسلمان فوج نہیں ہے. یہاں پہ جو فوج ہے، اب جنوبی وزیرستان میں جو پاکستانی فوجی گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے جو کام کیے ہیں، مساجد بنائی ہیں، مدرسے بنائے ہیں، وہاں پہ سکول بنائے ہیں، کالجز بنائے ہیں،
وہاں کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. بڑی اچھی باتیں کی ہیں الحمدللہ, لیکن کیا اس کے اوپر سب خط تنسیق پھیر دیں گے, ہم کو قتل ختم کر دیں گے؟ کیونکہ جب جس کا بچہ مرتا ہے, مکان ٹوٹتا ہے, جس کے ماں بوڑھی جو ہے اس کو کندھوں پہ اٹھا کے اس کو لانا پڑتا ہے, راستے میں دم توڑ جاتی ہے, تو مجھے بتائیں اس کا وہ یہ دیکھے گا کہ سڑک بنائی ہے آپ نے, ہسپتال بنایا, یہ کیا, لہذا آپ کو مارنے کی اجازت ہے؟ نہیں, میرا مطلب ہے کہ اس سے if the purpose is political purpose واضح ہونا چاہیے. ہر وار کا, ہر آپریشن کا ایک پولیٹیکل پرپز ہوتا ہے. پولیٹیکل پرپز اگر یہ ہے کہ دہشت گردی ختم کرنی ہے تو نارتھ وزیرستان کی ٹیریٹری کو آکیپائی کرنے سے دہشت گردی نہیں ختم ہوگی, بڑھے گی. یہ میں جنرل حمید گل آپ کو بتا رہا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر. اس کے نتیجے میں یہ آ جائے گی لاہور میں, یہ آ جائے گی جنوبی وزیرستان کو جب آلموسٹ آکوپائیڈ ایریا ہے, وہ وہاں پہ فوج کا اچھا کنٹرول ہے اور وہاں کوئی اپنی مرضی سے بغیر چیکنگ کے آ جا نہیں سکتا. عمران خان صاحب نے جانے کی کوشش کی, ان کو بھی روک دیا گیا تھا. سوال میرا یہ ہے کہ جنوبی وزیرستان کو جب آپ نے آکوپائی کیا یا وہاں پہ جب آپ نے کنٹرول حاصل کیا فوج نے, تو ریئیکشن آیا تھا بڑے شہروں میں, لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, راولپنڈی میں, پشاور میں, ملتان, ہر شہروں, مختلف شہروں میں اس کا ٹھیک ٹھاک ریئیکشن آیا تھا. شمالی وزیرستان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اگر آپ آکوپائی کریں گے اور پھر اس سے آپ دہشت گردی کنٹرول کریں گے تو نہیں ہوگی, تو یہ شہر ان میں ریئیکشن آ سکتا ہے آپ کو لگتا ہے؟ اس کا ریئیکشن بہت شدید آئے گا, جنوبی وزیرستان سے بھی زیادہ, یہ اس سے بھی زیادہ شدید آئے گا. اور یہ پھر کیونکہ وہ جو تذبذب میں تھے لوگ کہ باقی صلح کرنی چاہیے پاکستان کے ساتھ, دیکھیں کوئی تقریباً 30-35 گروپ تھے حکیم اللہ کے وہ جو اثر میں تھے, ان میں سے تقریباً 30 کے قریب گروپس نے, 5 جو تھے استثناء تھا ان کا, انہوں نے یہ ایگری کر لیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ بات کریں گے, اور باقی رہ گئے تھے آہستہ آہستہ ان کو بھی راضی کیا جا سکتا تھا. اور حکیم اللہ محسود نے میری اطلاع کے مطابق ذمہ داری لی تھی کہ جب میں معاہدہ کروں گا تو یہ میری ذمہ داری ہوگی کہ میں ان گروپس کو بھی کنٹرول کر لوں جو پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے اس کو راستہ چن لیا, اے پی سی نے فیصلہ کیا فضل اللہ کو ہم ان گروپس میں شامل کر سکتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہیں, وہ اس وقت کیونکہ افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا, آج اگینسٹ پاکستانی فورس, آج نارتھ وزیرستان میں وہ مسعودوں کا, وزیروں کا مہمان ہے, سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. وہ نارتھ وزیرستان میں ہے نا, رہنے والا تو سوات کا ہے. اسی طریقے سے خالد حقانی جو اس کا نمبر 2 ہے وہ سوابی کا رہنے والا ہے, لیکن کہاں کس کے پاس ہے؟ مسعود کے پاس ہے. مسعود جو ہے حکیم اللہ مسعود, زیادہ بڑا گروپ وہ ہے اور وزیروں کے علاقے میں ہے, ان کے مہمان ہیں, خود وزیر مسعود بھی وزیروں کے علاقے میں مہمان ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ if the purpose is, اور یہ بہت واضح سمجھ لیں, if the purpose is کہ دہشت گردی کو کم کرنا ہے تو وہ تو نہیں ہوگی. اس اگر پرپز یہ ہے کہ اپنی فوج کو آپ نے مغربی بارڈر پہ پھیلا دینا ہے اور اس کو وہاں لگا دینا ہے, تو میں پھر ایک داستان آپ کو بیان کر لیتا ہوں. آپ اپنی بریک لینا چاہتے ہیں تو اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ. ٹھیک ہے ناظرین, ایک بریک ہم لیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو جنرل صاحب نے کچھ بتانا ہے وہ بھی ہم سن لیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ کہ اگر ہم ایک آپریشن میں جاتے ہیں تو جو ہمارے بڑے شہر ہیں وہاں پہ ہم نے اتنی تیاری کر لی ہے کہ ایک بڑے آپریشن کے نتیجے میں جو ریئیکشن آ سکتا ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے اور بڑی دہشت گردیاں شہروں کے اندر نہ ہو سکیں. ایک بریک, اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی جنرل صاحب آپ بتا رہے تھے. یہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو اس سے پہلے برٹش انڈین آرمی جو تھی ڈیورنٹ لائن کے اوپر, واگا بارڈر تو تھا ہی نہیں, تو ڈیورنٹ لائن کے اوپر لگی ہوئی تھی ساری, اور بے شمار کنٹونمنٹ تھی, چترال سے لے کے نیچے چمن تک کوئٹہ میں, شیلا باغ ایک جگہ ہے وہاں پہ ایک کنٹونمنٹ تھی, یہ اس کے کھوجک پاس کے اوپر. افغانستان کو اس ایریا سے الگ کرتی تھی جو وہ, مطلب ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے نا وہ, یہ بارڈر ان کا یہ تھا. یہ کرزن کی ایک فارورڈ پالیسی کے نتیجے میں یہ آکیپائی کی گئی تھی ٹیریٹریز. لارڈ کرزن بہت مشہور وائس رائے گزرا ہے یہاں پہ. پھر اس کے بعد قائد اعظم جب تشریف لے گئے اس علاقے کے اندر مارچ 1948 میں, تو انہوں نے کہا کہ 48 گھنٹے میں سب خالی کر دو, یہ ہمارے قبائل جو ہیں ہمارا دفاع کریں گے, کوئی ضرورت نہیں ہمیں کوئی ایک سپاہی رکھنے کی بھی. اور یقین کریں کہ اس کے بعد ہم نے جنگیں لڑیں, انڈیا کے ساتھ 3 جنگیں لڑیں. جو یہ خطہ جو آزاد کشمیر کا آپ کے پاس ہے, فوج تو اس وقت نہیں تھی, وہ لوگ سپورٹ دینے وہاں سے یہاں آتے رہے. وہ یہ مسعودوں اور وزیروں کی قبریں ہیں وہاں پہ, سب ان کے باجوڑ کے لوگوں کی وہاں پہ ساری قبریں ہیں ان کی.
تو یہ سارے لوگ وہاں جا کے انہوں نے آزاد کروایا اور قائد اعظم کی کال کے اوپر وہ تشریف لے آئے یہاں پہ، تو قربانیاں دی. اس کے بعد جب تک امریکہ تشریف نہیں لایا یہاں پہ اس خطے کے اندر، اس سے پہلے روس بھی آیا، کوئی ایک سپاہی ہمیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی وہاں پہ. اگرچہ وہ پوری نجیب اللہ اور کمیونسٹ حکومت وہاں کوشش کرتی تھی کہ ان کو اکسائے، لیکن یہ پاکستان کے ساتھ لڑنے کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہوئے. اب جب یہ امریکہ یہاں آ گیا اور پہلی دفعہ فوج وزیرستان میں گئی، نارتھ وزیرستان میں گئی تھی، کیونکہ نیک محمد جو تھا وہ احمد رضائی وزیر تھا، اور وزیرستان میں یہی جو معاہدہ شقائی ہوا تھا وہ نارتھ وزیرستان میں ہوا تھا. پہلے ڈرون حملے میں مارا گیا تھا وہ، پھر پہلے ڈرون حملے میں مارا گیا جون 2004 میں مارا گیا. اب وہاں پہ ہوا یہ کہ جب یہ فوج آپ کی گئی تو انہوں نے ویلکم کیا. انہوں نے کہا ہماری فوج، کیونکہ امریکہ ایک بڑی سپر پاور اور نیٹو والے آ گئے ہیں یہاں پہ، تو ہماری فوج ہمیں بچانے کے لیے آئی ہے، غالباً ہمارا دفاع کرنے کے لیے آئے. لیکن پرویز مشرف صاحب کا آرڈر کہ آپ چڑھ دوڑو ان کے اوپر، تو چنانچہ جو معاہدے شکائی وغیرہ ٹوٹے وہ فوج کی اس کی وجہ سے، پرویز مشرف کی وجہ سے ٹوٹے. اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا، سراروغا کا معاہدہ ہوا. قائد اعظم نے 48 گھنٹوں میں خالی کروا لی تھی ساری کنٹونمنٹ. آج کیا گیم پلان کیا ہے؟ انلیس یو انڈرسٹینڈ دا ماسٹر پلان جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہے اور جس میں انڈیا، امریکہ اور نیٹو کنٹریز انوالوڈ ہیں، وہ یہ ہے کہ مشرقی بارڈر سے آپ اپنی فوجیں شفٹ کر کے انگریز کے چھوڑے ہوئے بارڈر پہ چلے جائیں اور یہ ساری کنٹونمنٹس جو ہیں ری آکوپائی کریں، تاکہ مستقبل کا افغانستان جو طالبان کا افغانستان ہوگا، اسلامی افغانستان ہوگا، اس میں عملاً جو سیکولر پاکستان ہے اس کے مد مقابل اتنے شور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل کا پاکستان جو ہے وہ طالبان کا، اور مستقبل کا افغانستان جو ہے وہ طالبان کا ہوگا؟ وہ تو ہوگا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. وہ تو شکست سے آپ نہیں بچ سکتے. وہ جب وڈرا کریں گے یہاں سے تو ظاہر ہے وہاں طالبان کی حکومت ہی آئے گی نا، یا کم از کم میجر کمپوننٹ. وڈرا کریں گے تو آئے گی نا. تو وڈرا تو کر رہے ہیں نا، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں رہ گیا، وڈرا کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا، یہ جب ایک دفعہ شکست ہو جاتی ہے، یہ چھوٹی موٹی چٹ پٹ جو ہے قلعہ بند ہو کے بیٹھ جانا، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وہ بہت، یہ میں تاریخ پوری ملٹری ہسٹری آپ میرے سے نہ کھلوائیے، کیونکہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں پروون ہیں کہ آپ بیٹھ کے اس طریقے سے محدود ہو کے، کیونکہ ٹائم سپیس اینڈ ریلیٹیو اسٹرینگتھ، اگر کوئی فوجی بیٹھا ہو تو میں بتاؤں اس کو کہ یہ کیا چیز ہے کہ ٹائم سپیس اور ریلیٹیو اسٹرینگتھ، ریلیشن شپ کیا ہے جو لڑنے کے لیے. اب اگر یہ اسپیسز بھی لوز کر لیے ہیں تو، اور 10,000 فوج لے کے بیٹھے ہوں تو آپ کو ملے گا کیا؟ اس میں سے کچھ نہیں مل سکتا. تو اب اگر یہ صورتحال ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم وی آر پلئنگ انٹو دی ہینڈز آف دیٹ ماسٹر پلان کہ مشرقی بارڈر کو سافٹ کر دو، انڈیا کا کشمیر فراموش کر دو، اس کے پانیوں کو بھی فراموش کر دو، اس کے ساتھ آلو پیاز کی تجارت سے لے کے ان کو راہداری بھی دو کہ وہ جائیں افغانستان اور وہاں بیٹھے بھی رہیں. ایک بات کہی تھی جس کا ابھی تک جواب نہیں آیا، وہ جیمز یہ جو ان کا اسپیشل نمائندہ ہے جیمز ڈوبن، جو خصوصی نمائندہ خصوصی اوباما کا ہے، بالکل، اس نے کہا کہ نواز شریف صاحب کرزئی کو گئے تھے ملنے کے لیے اور ان سے یہ کہا کہ آپ دستخط کر دیں اس معاہدے کے اوپر جو لانگ ٹرم اسٹریٹجک معاہدہ ہے تمہارے بیسز رکھنے کے لیے، 9 بیسز رکھنے کے لیے، اور 2024 تک رہے گا. تکلیف کس کو ہوگی؟ افغانستان کو تو جو ہوگی سو ہوگی، جنگ جاری رہے گی، نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا ہوگا. تو پھر اگر انہوں نے وہاں پہ اڈے رکھنے ہیں اور ہماری حکومت کی بھی پالیسی یہ ہے کہ وہاں اڈے ان کے ہونے چاہیے، تو پھر ان کو تقویت چاہیے نا یہاں سے. تو پاکستانی فورسز اس کے لیے کام کریں گے، آپ کو یہ لگتا ہے؟ اور یہاں سے شفٹ کر کے انڈیا کے ساتھ ہمارے گڈی تعلقات، اور وہاں پہ افغانستان مستقبل کا دیکھو نا، مستقبل کی میں بات. لیکن اس میں میاں نواز شریف صاحب کا، میاں شہباز شریف صاحب کا یہ جو اب رول ہے، شہباز شریف صاحب تو دورے وورے بھی کر رہے ہیں انڈیا کے، اور اس میں نے ابھی آپ سے بات کرنی ہے میں نے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کا یہ جو آپ رول بتا رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو افغانستان میں رہنے پہ وہ پھر اس کا مطلب ہے خوش ہیں اور اپنی فورسز کو وہاں کھپانے کی ان کی پالیسی بن چکی ہے. لیکن صرف وہی نہیں، ابھی یہاں پہ وہ اڈے لے رہے ہیں پاکستان کے اندر. 84 ایکڑ آپ نے زمین وہاں دے دی ہے، 100 ایکڑ ابھی انہوں نے مانگ لیا آپ نے لاہور کے اندر. 100 ایکڑز مور زمین یہاں کونسلیٹ کے لیے. کیا کریں گے؟ یہاں مرینز رکھیں گے نا اپنے، اور وہاں سے ڈرون بھی اڑا سکیں گے، وہاں مرینز بھی ہوں گے، میسائل بھی وہاں رکھ سکتے ہیں.
ویئر آر وی ہیڈڈ؟ آکیپائڈ ٹیریٹری بنا رہے ہیں پاکستان کو، اور وہاں پہ ان کی خدمت کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ اگر اتنے باخبر ہیں تو ہماری حکومت، ہماری فورسز یہ کیا کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، کیونکہ نواز شریف صاحب نے اب تک جو گفتگو کی وہ یہ کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ عملاً کوئی اقدامات سنسیئرلی اٹھائے نہیں گئے۔ چودھری نثار صاحب نے کوشش کی، چودھری نثار صاحب کو بھی میرا خیال ہے تاریکی میں رکھا گیا، حقیقت کو وہ بیچارے خود بھی میرا جو خیال ہے ایفرٹ وہ کر رہے تھے وہ الگ ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب وغیرہ کی طرف سے آپ کو لگتا ہے جو ان کی حکومت طرف سے دیکھیں نا، بات وہاں ہوئی کہ ہم مذاکرات کریں گے، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ آپریشن نکل رہا ہے، مذاکرات تو ہوئی ہی نہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ طے پا گیا ہے فوجی قیادت میں اور پاکستان کی حکومت میں کہ اب آپریشن کرنا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، اٹ ول بی پری میچور فار می ٹو سے سو، کیونکہ میں نے یہ جب آپریشن حالات اس طرف جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ پھنستے جا رہے ہیں، یو آر گیٹنگ سکڈ انٹو دی سچویشن۔ سکنگ انٹو دی سچویشن بہت خراب ہوتی ہے۔ آپ جائیں پلان کے مطابق جائیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں، غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن ٹارگیٹڈ کریں۔ اٹ از اکارڈنگ ٹو اے پلان، کہ آپ کی پلان ہے، لیکن اگر یہ آپ کو ٹریپ میں لایا جا رہا ہے تو دین اٹ از آبویسلی رانگ۔ رستہ کیا ہے پھر نکلنے کا اس میں؟ جو پولیٹیکل پارٹیز نے فیصلہ کیا تھا، آل پارٹیز نے، اور اس سے پہلے پارلیمنٹ بھی فیصلہ کر چکی بارہا، اس نے متفقہ ریزولوشن لے کے آئے۔ یہ ریزولوشن آ رہے ہیں 22 اکتوبر 2008 سے، جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے پیش کیا ہے، خود انہوں نے یہ ریزولوشن وزیر اعظم کی طرف سے پیش ہوا، اور اس نے کہا کہ وی شوڈ ریویو دی پالیسی ٹورڈز وار اگینسٹ ٹیررزم۔ یہ ان کے الفاظ ہیں اس کے اندر لکھے ہوئے۔ ٹھیک جناب صاحب، چھوٹی سی بریک، ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جناب صاحب، اگر یہ لڑائی چھڑ جاتی ہے، جی، جس طرف اشارے ہو رہے ہیں، جس طرف حالات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ بھی کنفیوز ہیں، لوگ کنفیوز ہیں، اور پتہ نہیں حکومت نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ مذاکرات کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن عملاً اب فی الحال کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کہتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں اندھیرے میں رکھا گیا۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر ایک لڑائی چھڑ جاتی ہے شمالی وزیرستان میں تو ایک بڑا ری ایکشن آنے کا خدشہ ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس ری ایکشن کے لیے ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں، جو ہمارے آبادیوں والے علاقے ہیں، پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، اس ری ایکشن کے لیے ہماری انتظامیہ، ہماری پولیس، ہماری سیکیورٹی فورسز سب تیار ہیں؟ یہ پولیس جو بھاگ گئی تھی وہاں پہ، جلوس کے اندر 5000 سپاہی تھے وہاں پہ، جب وہ محرم کا جلوس نکلا تھا، زیادہ دن نہیں ہوئے، تو کیا ہوا؟ حالانکہ وہ ٹیررسٹ اٹیک اتنا بڑا وہ اس طرح کا نہیں تھا۔ راجہ بازار میں ان سے بندوقیں چھین لی۔ یہ ٹرینڈ کمانڈو جو آپ کے پولیس کے گئے ہوئے تھے، انہوں نے چھین کے اور وہ سارا واردات کر کے اور پھر واپس پکڑا دی بندوقیں، اور انہوں نے چپ کر کے پکڑ لی اور مالخانے میں واپس رکھ دی۔ مارخانے میں واپس رکھ دی۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بالکل غیر فطری ہے۔ قوم کا ایک انر ایتھوس ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اندرونی، کیا اردو میں کہیں گے؟ کیفیت کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اندر دل کی ایک قوم کی ایک اجتماعی فکر ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، وہ اس سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ریلوے کو، قوموں کا مزاج جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بدلتا ہے، اور وہ صدیوں میں بدلتا ہے جا کے۔ قوموں کا مزاج یہ ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، اور افغانستان کی طرف سے ہمارے یہ بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ، جو قائد اعظم نے اس وقت سوچا تھا، قائد اعظم کی سوچ کے عین مطابق۔ تو قوم کی سوچ جو تھی وہ ایک جو ریلوے کا ٹریک ہوتا ہے نا، سلو کروز پہ موو کرتا ہے۔ جب آپ اس کو یو ٹرن دیں گے تو کچھ ڈبے ڈی ریل ہو جائیں گے، ساری ٹرین نہ ڈی ریل ہو تو لیکن بہت سارے ڈبے ڈی ریل ہو جائیں گے۔ تو ہم ڈی ریل ہوئے ہیں، تیاری نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ اس قسم کی ہولناک ہم نے مشرقی پاکستان میں دیکھ لیا، آج آپ یہاں پہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، اب کل کو کہا جائے کہ کراچی میں تو بہت ہی خون ریزی ہو رہی ہے، لہٰذا فوج کو وہاں بھیج دو۔ پھر اس کے بعد پتہ چلے گا نہیں، لاہور تو بالکل نشانہ بنا ہوا ہے، اب فوج کو یہاں بھیج دو۔ تو فوج کو کہاں کہاں بھیجیں گے آپ؟ کیا یہ پیٹنٹ فارمولا نہیں ہے کہ یہ پاکستانی فوج بھی تباہ ہو جائے، ہماری معیشت بھی برباد ہو جائے، ہم ایک فیلڈ اسٹیٹ کے طور پہ نظر آئیں، اور جب ہمارے اوپر لیبل لگ جائے، پکا چشمہ ہو جائے کہ یہ تو ناکام ریاست ہے، تو پھر مقدمہ لے آ جائے یونائٹڈ نیشن میں کہ ایک ناکام ریاست کے پاس نیوکلیئر پاور نہیں ہونی۔ ایٹم بم جو ہے وہ ہدف ہے، آپ کو لگتا ہے؟ وہ بھی ہے۔ آپ نے ابھی ایک اور بات کی، آپ نے کہا کہ قوم کی یہ نیچر ہے، قوم یہ سوچتی ہے کہ ہمارے جس کے ساتھ پھٹا ہے وہ انڈیا ہے، اور فوج ادھر کھڑی ہونی چاہیے جا کے۔ ویسے فوج میں بھی یہ ہے، فوج ادھر زیادہ خوشی سے کھڑی ہوتی ہے جا کے، جو آپ ادھر جانتے ہیں۔ اب
انڈیا پروازیں چل رہی ہیں لگاتار, ہمارے حکمران یہاں سے وہاں جا رہے ہیں, وہاں سے یہاں آ رہے ہیں. ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں بھی کچھ آؤٹ کم اتنے کوئی شاندار ہم نہیں کہہ سکتے اس کے فی الحال. تو کیا اس پہ دیوار کی بات ہوئی جو ورکنگ باؤنڈری کے اوپر وہ بنا رہے ہیں, کبھی بھی ایک دیوار بنا رہے ہیں وہ بالکل, تو اس کی ذکر کیا کہ بھئی یہ دیوار آپ گراؤ, یہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے؟ کوئی ذکر آیا کہیں بھی آپ نے سنا اس کے بارے میں؟ ہمارا پانی بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. بات یہ ہے کہ جو پانی چور ہے اس سے ہم توانائی کے اندر مدد مانگ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے؟ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا ازلی دشمن ہے, ہمیں قبول نہیں کرتا. وہاں بی جے پی کی حکومت, آخر ان کو میاں نواز شریف صاحب نے کرن تھاپڑ کو جو الیکشن سے پہلے چند دن پہلے انہوں نے انٹرویو دیا, اس میں کہا کہ ہمارا تو کلچر ایک ہے. کیا یہ قائد اعظم کے افکار کی, ان کی جو ٹو نیشن تھیوری کی نفی نہیں ہے؟ میں آپ کو کوٹ بتا سکتا ہوں. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ وہ گائے کو پوجا کرتے ہیں, ہم اس کو کھاتے ہیں, اور کئی ایک چیز اور بہت ساری چیزیں ایک ہی ہماری ٹریڈیشن, ہمارے ہیروز, کپڑے, ہر چیز میں مختلف ہیں. ان کے جو ہیروز ہیں وہ ہمارے ولن ہیں, ہمارے ہیروز جو ہیں ان کے ولن ہیں. اور وہ افغانستان سے آئے جو ہمارے ہیروز تھے. ہمارے صوفی سینٹس کہاں سے آئے؟ یہ داتا گنج بخش علی حجویری یہ کہاں سے آئے تھے؟ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے؟ بہت ساری ایگزامپلز ہے کہ قائد اعظم نے باقاعدہ کہا تھا. وہ یہ کہا تھا. اب مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کس راستے پہ, کس ڈگر پہ, میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان سے کہ میں پلیز یہ آپ کیا کر رہے ہو اس قوم کے ساتھ؟ یہ نہ کریں. قوموں کا ایک مزاج ہوتا ہے اور یہ 1000 سال کی داستان ہے, یہ صرف 66 ایئرز کی داستان. لیکن آپ کا جو یہ پوائنٹ آف ویو ہے اس کو اس نظر سے لیا جاتا ہے کہ یہ بھارت سے دشمنی کی بات کر رہا ہے. نہیں, دیکھیں بھارت سے کون دشمنی کرتا ہے بابا؟ بھارت خود اپنا دشمن ہے کہ وہ شودروں کو بھی اس نے اپنی ترقی کے راستے مسدود کیے ہوئے ہیں. اب وہ کشمیر کو بائی پاس کر کے سینٹرل ایشیا تک جانا چاہتا ہے. حالانکہ پاکستان کے ساتھ اگر وہ صحیح منصفانہ صلح کرے تو سینٹرل ایشیا تو اس کے لیے پڑا ہوا ہے. ہمارے لیے بھی, ہمیں بھی فائدہ ہوگا, ان کو بھی فائدہ ہوگا. راستہ ملے گا, ٹھیک ہے, راستہ ملے گا, تجارت ہوگی. تو یہ کیا اسی راستے پہ نہیں چل رہے میاں صاحبہ؟ میاں صاحب اس راستے پہ نہیں جا رہے. وہاں پہ بی جے پی, مجھے یہ ہے کہ اجلت کیوں ہے ان کو کیوں اجلت میں اتنا کرنا پڑا ہے؟ کیونکہ حکومت تو وہاں آ رہی ہے نریندر مودی کی. نہیں, پانی چھڑانے کی بات تو نہیں کی کسی نے بھی. نہیں تو نریندر مودی کی حکومت آ رہی ہے نا, کیا شک ہے کسی کو؟ ٹوٹلی اگینسٹ پاکستان مسلمز, بالکل. اچھا, تو اگر وہ نریندر مودی کی حکومت آئی ہے تو آپ منموہن سنگھ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو کوئی اس کا وہ ہونے نہیں دیں گے. وہاں پہ اتنا شور ہے. کیا انڈین پریس نے پازیٹیو سگنلز دیے ہیں کل یہ اس کے اوپر جو آپ کی ڈی جی ایم اوز, ویٹ ٹل دیئر الیکشن, آپ کو یہ لگتا ہے ڈی جی ایم اوز کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے, بھارت کے میڈیا نے اس کے اوپر کیا کہا ہے؟ ذرا اس کے اوپر غور کر لیجئے. انہوں نے تباہی پھیر دی ہے گورنمنٹ اپنی کی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, انہوں نے سر کاٹ لیے تھے. تو وہ ساری پرانی داستان ہے. بھئی ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم نے ہمارا ملک دو لخت کر لیا تھا, کیا ہمیں وہاں جانا چاہیے؟ یا تم نے ہمارا حصہ نہیں دیا, یا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے سنائپر ہمارے پاس آ رہا تھا تم نے وہ نہیں دیا. انہوں نے رینجر پہ سنائپر کے ساتھ انہوں نے شوٹنگ کی ہے, ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. اب یہاں انٹرنیشنل بارڈر پہ کیا ہے انہوں نے, بڑے بھائی مسرور میں, یہ ہمارے جو سیالکوٹ سیکٹر میں ہے, بالکل یہ تو انٹرنیشنل بارڈر ہے, وہاں بھی فائرنگ کی انہوں نے دوسری جگہوں پہ بھی, ورکنگ باؤنڈری پہ بھی کی. لائن آف کنٹرول کو تو گرم ہی رکھا انہوں نے. جی, تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اٹ از ناٹ دا رائٹ ٹائم فار ٹاکنگ ٹو دیم. لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ آبویسلی امریکہ سے حکم ملا ہوا ہے, جیسے ڈوبن کہہ کے گیا ہے کہ بھئی بھارت کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کرو. بجلی کا معاملہ اتنا حساس ہے. میں جب بھی بارڈر پہ جاتا ہوں تو جان صاحب ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا کی طرف سے بہت بڑی بڑی لائٹس ہیں وہ پاکستان کی طرف انہوں نے لگائی ہوئی ہیں. ہمارے پاس تو بجلی نہیں جو ہم اس طرف دیں. بجلی دفاع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, بہت ساری اور چیزیں. کیا ہم ان چیزوں میں بھارت جیسے ملک کو اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں, اس کا تعاون لے سکتے ہیں توانائی کے شعبے میں؟ ہرگز نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ ان کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے. ڈیپینڈنسی ان کے اوپر ہو جائے گی نا ہماری. آپ ایران جو ایک ہمسایہ ملک ہے اس سے آپ گیس لے کے آپ کیوں نہیں چلاتے؟ آپ بجلی بھی بن جائے گی, آپ کی وہ بھی ہوگی. کالا باغ ڈیم کا ذکر کیوں نہیں ہوتا جو تیار پڑی ہوئی ہے ساری فیزیبلٹی؟ کسی نے کہا ہے اس کے لیے؟ وہ مسلم لیگ نون تو کہتی ہے کہ بننا چاہیے, باقی مخالفین بہت زیادہ بننا چاہتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا اس کے لیے؟ آج وہ عمران خان کی حکومت ہے وہاں پہ. سندھ حکومت بہت مخالفت کر رہی ہے نا. نہیں, سندھ حکومت کیوں مخالفت کرتی ہے؟ وہ اب تو اگر کرتی ہے تو بٹھائیں ان کو کہو کہ بجلی پھر ان سے لو. اتفاق رہا ہے تو پھر ان کو پیدا کرنا پڑے گا جناب صاحب. لیکن جو پانی بھارت نے روکا ہے, جو پانی بھارت نے روکا ہے اور عالمی عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا, آپ کو لگتا ہے پاکستان کے ساتھ انصاف ہوا ہے؟
نہیں بالکل بھی نہیں کچھ ہوا. پانی جو چھوڑ دے وہ بھارت اور کچھ رکھ لے اپنے پاس اور اب ڈیم بنا لے بے شک وہ. دیکھیں ہم کیوں قبول کرتے ہیں کہ بھارت کا حق ہے اس کے اوپر, ان پانیوں میں کشمیریوں کا حق ہے, اور انڈس ریور کے اوپر جو ہے اس کے اوپر تو نہیں تھا نا کوئی سندھ طاس معاہدہ, اس پہ تو نہیں ہوا. نہیں بالکل نہیں. لیکن وہاں ستلج, بیاس اور راوی بس. وہاں چٹک ڈیم بن رہا ہے, سنا ہے نا آپ نے, لداخ لے سے اوپر چٹک چناب پہ بن رہے ہیں ڈیمز. اور چناب پہ تو خیر وہ آپ ایسٹرن ریور کہہ سکتے ہیں نا کہ 3 ایسٹرن ریور جو ہیں, لیکن جو ویسٹرن ریورز کے اوپر تو نہیں ہے نا. بالکل, وہاں تو بالکل نہیں. وہاں تو بالکل بھی نہیں ہے. تو آپ کے راوی, بیاس اور ستلج کے اوپر معاہدات ہوئے ہیں. بالکل. چناب کے اوپر بھی وہ بنا رہے ہیں. جیلم پہ بھی وہ کام. جیلم پہ بلر براج پہلے کیا تھا, مجاہدین نے اس کو 1992 میں اڑا دیا, اس کے بعد پھر توفیق نہیں ہوئی. اب وہ کشن گنگا کا جو ہے وہ لے کے ٹنل نکال کے وہ بھی کر رہے ہیں. جی. اور سب سے بڑی بات یہ, کارگل کے اندر جہاں نیچرل ڈپریشن ہے وہاں اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے, لیکن وہ پانی انڈس کا ڈائیورٹ کر دیں گے وہاں پہ, تو آپ کا انڈس ریور جو ہے یہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو جنرل صاحب, محاذ وہ ہے یا محاذ یہ ہے, یہ پاکستان کی فورس, پاکستان کے لوگ یہ کہاں پھنسے ہوئے ہیں, یہ فیصلہ کون کرے گا, کیسے ہوگا؟ آپ نے ایک جملے کہے تھے کہ خرابی کہاں ہے, کیا پرائرٹی ہے. سب سے بڑا مسئلہ وہی ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں, میں سب سے بڑا مسئلہ آپ نے کہا تھا, سب سے بڑا مسئلہ ہماری لیڈرشپ ہے. اگر آپ کو میں بتا دوں, لوگ کہتے ہیں ہمیں خمینی چاہیے, ہمیں یہاں خون خرابہ چاہیے تاکہ اڑا کے ان کو سب کو درست کر دو. ابھی سب سے بڑا مسئلہ نکل آیا, آج ڈیکلیریشن آئی ہے نا ان کی جائیدادوں کی. اب میں اس کا حل بتاتا ہوں. وہ اس کے غریب آدمی تو وہ اخبار بیچارہ اس کے لیے خریدنا بھی مشکل ہو گیا. اس میں جو اثاثے لکھے ہوئے ہیں ان کے وہ دیکھیں آپ اس پہ 10% پلس کریں اور یہ پیسے حکومت کے خزانے سے ان کو ادا کر دیں اور ان کی جائیدادیں لے لیں. کیا یہ آسان حل نہیں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولے ہیں, سب نے جھوٹ بولے ہیں. یہ جو اتنے بڑے بڑے اثاثے لکھے ہیں جنرل صاحب, اس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف پینٹ ہے جو انہوں نے دکھایا, یہ عشر اشیر بھی نہیں ہے جو ان کے اثاثے. اس سے 10% 20% زیادہ دے کے ان سے ان کے اثاثے لے لیں. اور گورنمنٹ لے لے کے, آپ نے خود ڈکلیئر کیا یہ میرے اثاثے ہیں. یہ انڈیا میں ایک ایسا لا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اثاثے کم شو کرے تو گورنمنٹ اس سے کچھ زیادہ پیسے دے کے وہ لے سکتی ہے. لے لے, نہیں گورنمنٹ ہر وقت لا بنا سکتی ہے, کیوں نہیں بنا سکتے, یہ لا بنائے. اثاثے تو ان کے ہی ہیں جن کی گورنمنٹ ہے. ہاں تو لے لے, آپ ان سے یہ کر لیں نا, آپ کے قرضے ختم ہو جائیں گے. آپ نے مقروض کر دیا قوم کو اور مزید قرضے لے لے کے آپ چل رہے ہیں. آپ نے وعدہ کیا کہ ہم بات کریں گے اور یہاں سے بات چیت سے آپ نے جا کے آپریشن کرنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے, وہ برے واقع ہیں, میرے بچے ہیں وہ فوجی جو مارے جاتے ہیں, میرے دل پہ تو اس سے جو بیتتی ہے آپ سمجھ نہیں سکتے. کہ ایسے لوگ جو کہ بالکل بھی جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہوتا وہ شہید ہوئے اس کے اندر. لیکن پھر بھی دیکھیں, ماؤں کے بڑے خوبصورت جوان شہید ہوئے ہیں. جی بالکل. قوموں کے معاملات میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر قوموں کے معاملات اور ہوتے ہیں. جو امور مملکت جن کو کہتے ہیں یا رموز مملکت جن کو کہتے ہیں وہ ذرا مختلف ہوتے ہیں, بڑے دانش مندی سے طے کیے جاتے ہیں اور حقیقت موجود کی بنیاد پہ نہیں کیے جاتے, حقیقت منتظر کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں. ٹھیک جنرل صاحب, ایک بریک. حقیقت منتظر یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے جا رہا ہے, ایک بہت بڑا واقعہ, تاریخی واقعہ ہونے کو ہے, اور اس کے بعد جو ایک نئی صورتحال ہوگی. آپ کیوں ایک لمبی جنگ میں پھنسنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی فی الحال ہونی چاہیے آپ کو. فی الحال آپ کو اس کے اوپر کریں, اور وہ جو آپ نے فیصلہ قوم نے کر دیا تھا کہ مذاکرات کریں, آپ نے مینڈیٹ بھی اسی کا ملا ساری پولیٹیکل پارٹیز کو. اس پہ بات کر لیتے ہیں. ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب, ایک اور چیز جس کو آج کل بہت بڑے مسئلے کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے, فرقہ واریت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے. لوگ تو پاکستان کے استعمال ہو رہے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے, باہر سے سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن لوگ جو استعمال ہو رہے ہیں اس کے اندر, چاہے وہ شیعہ ہے, سنی ہے, وہابی ہے, دیوبندی ہے, کوئی بھی ہے, پاکستان کے اندر لوگ استعمال ہو رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے. یہ واقعی اتنا خطرناک مسئلہ بن چکا ہے کہ اب اس کے اوپر امیڈیٹلی کام ہونا چاہیے. یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے واقعی. مفتی بینی کون تھے؟ پاکستانی تھے نا جی. کس کے ہاتھ چڑھ گئے؟ انڈین سے. تو یہ یعنی فورن فورسز کا جو میں اشارتاً کہنا چاہتا ہوں. میں جب ڈی ایم آئی تھا اور 1982 میں اپریل میں میں نے بریفنگ دی فارمیشن کمانڈر کو, اور حالانکہ اس وقت روس بھی آ چکا تھا سب کچھ, تو میں نے کہا پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ فرقہ واریت ہے, کیونکہ یہ ہر محلے کو آگ لگا دے گا.
ابھی تو آپ نے دیکھا کہ لیکن فارچونیٹلی ہمارے محلوں میں کہیں 4 شیعہ گھر ہیں تو 10 سنی میں گھر یہی ہیں، کہہ رہا ہوں، وہ نہیں لڑتے آپس میں، ہاں وہ آج بھی ایک دوسرے گھروں میں جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ یہ بڑھتا گیا، یہ آگ بڑھتی گئی، جس طرح پنڈی میں حالات ٹائٹ ہوئے. تو پھر ہر جگہ یہ ایسا مسئلہ ہو جائے گا. پنڈی میں اب کریڈٹ میں نہیں لینا چاہتا کہ میں وہاں گیا تھا اور میں نے کیسے ٹھنڈا کیا کہ پرامن رہو، یہ زمینی ڈرون حملہ ہے، یہ آپس میں لوگ آپ کے وہاں موجودگی کی رپورٹس آپ نے دیکھا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ فرقہ واریت کو صرف قرآن درست کر سکتا ہے، کیونکہ فرقہ واریت جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہے، شیعہ سنی ڈیوائیڈ کس کی وجہ سے ہے؟ کیا یہ تاریخ کی وجہ سے ہے، عربوں کی تاریخ کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے؟ آپ مجھے بتائیں، دین کی وجہ سے ہے؟ کیا یہ دین کا حصہ ہے؟ دین کا تو نہیں حصہ نا، کیونکہ جب خطبہ حجۃ الوداع پہ دین مکمل ہوا تھا اس وقت تو کوئی شیعہ سنی نہیں، کوئی فرقہ نہیں تھا، لیکن بعد میں ایک جنگ، اور اگر ہے بھی فرقہ تو لڑنے کی گنجائش. بہت دل خراش واقعہ کربلا کا ہوا، پھر اس کے بعد جو جنگ جمل ہوئی اور بہت ساری، تو یہ تاریخ ہے کہاں کی؟ عربستان کی بالکل تاریخ ہے، اور اس میں بلا شبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قربانی دی، صبر بردباری اور صبر، اور ایک مثال قائم کر دی انسانیت کے لیے، مثال بے شک، کہ جسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بس ایک حقیقت ابدی ہے رسم شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. تو ایک یہ حقیقت ابدی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اٹ از ناٹ پارٹ آف آر دین. نہیں اس کو لے کر اگر ہم قوم بحیثیت قوم کھڑے ہو جائیں اس ایگزامپل کو لے کے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپس میں لڑے. ٹھیک ہے، میں نے اس دن یہ وہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم عشرہ شہادت منائیں گے. یہ احمد بریلوی صاحب، احمد لدھیانوی صاحب نے میری موجودگی میں یہ کہا کہ آئندہ سے، ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ہماری گفتگو رہتی ہے، جو مجھے لوگ بہت تنقید کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو، بھائی کوئی تو ڈائیلاگ کرے گا نا، کوئی تو برج بنے گا ان کے ساتھ. تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے اور 10ویں محرم کو، اور یہ واقعہ ہوا، تو ہم اگر اس کو عشرہ شہادت کے طور پہ منا لیں تو کیا حرج ہے؟ اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا، میڈیا نے پک ہی نہیں کیا اس کو، انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم آئندہ سے حسینی کانفرنس کیا کریں گے، ہم کریں گے. یعنی نہیں وہ تو حسین سب کے اچھا، ہیں، لیکن وہ تو سب کے لیے ہے نا، سب کے لیے ہے، انہوں نے کہا سب کے لیے. اب آئیں اس کا حل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں، کیا حکم دیتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. براہ راست حکم ہے اللہ کا، جو ہمارا پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل حکمران ہے. کون ہے کانسٹیٹیوشنلی ہمارا حکمران؟ عوام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ. اللہ کا حکم کہاں ہے؟ قرآن کے اندر ہے، اللہ کی کتاب ہے بالکل، اور وہ ہمارے آئین میں موجود ہے، آرٹیکل 2A قرارداد مقاصد میں موجود ہے. جی. تو اگر فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کو ڈیوائیڈ کو، اینی تھنگ دیٹ ڈیوائیڈز، وہ لسانیت ہو، علاقائیت ہو، قائد اعظم کے سپیچز سن لیں کہ کوئی چیز نہیں ہے اس میں، تم نے ڈیوائیڈ نہیں ہونا، تم نے یونائٹ ہونا ہے. یہ ڈویژن کہاں سے رہی ہے، یہ فلو کہاں سے آ رہا ہے، اور اس کو روکنا کیسے ہے، ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیں وہ مغرب کا باقاعدہ اس کے اوپر شیرل برنارڈ نے جو لکھ کے دیا تھا، جو زلمے خلیل زاد کی بیوی ہے، اس نے جو رینڈ کارپوریشن نے لکھا تھا، انہوں نے کہا لڑاؤ ان کو آپس میں، ان کا حل ڈیوائیڈ اینڈ رول، ڈیوائیڈ اینڈ رول، ان کو لڑاؤ آپس میں. تو روکے گا کون؟ دوسری بات یہ ہے، کوئی قانون سازی اس کے لیے میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. آپ فرقہ واریت کو کیوں پکڑتے ہیں؟ اگر فرقہ واریت قابل گرفت ہے، قابل مذمت ہے، اور یقیناً ہے، تو یہ سیاسی فرقہ واریت کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ لوگ تو وہاں بھی لڑتے ہیں، لوگ کراچی کا جو گزشتہ بشرا زیدی کے کیس سے اور سوراب گوٹ کے 1984 سے چل رہا ہے، یہ بوری بند لاشوں کا سلسلہ چل رہا ہے، کس کی بنیاد پہ ہے؟ فرقہ واریت کی بنیاد پہ یا پولیٹیکل ہے؟ لوگ بٹے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب، اس پہ میں نے آپ سے ایک اور پروگرام تو پولیٹیکل ہو یا یہ ہو، یہ فرقہ واریت کو صرف قرآن مٹا سکتا ہے، آپ کا آئین مٹا سکتا ہے. اگر آپ مقدمہ لے کے جائیں، آپ قرآن کا مقدمہ لے کے، پاکستان کا مقدمہ لے کے، خدا کے واسطے سپریم کورٹ ہمارے جو ججز ہیں یہ کیوں نہیں اٹھاتے کہ اللہ کی حکمرانی کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک، رائٹ. بہت شکریہ جنرل صاحب. ناظرین، جنرل صاحب سے بات کرتے ہیں جنرل طاہر حمید گل صاحب. اور ایک جو بات میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا جنرل صاحب کی، انہوں نے کہا کہ جو اثاثے ظاہر کیے ہیں الیکشن کمیشن کو ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ان سے 10-20% زیادہ پیسے ان کو دے کر ان کے اثاثے اگر لے لیے جائیں تو بڑا شور مچے گا پاکستان میں، کیونکہ اثاثے بہت زیادہ ہیں اور جو شو کیے ہیں وہ بہت کم ہے. جنرل صاحب یہ کہا آپ نے. تو ناظرین، اس کے ساتھ میں پروگرام اپنا ختم کرتا ہوں.
مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.